بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جس نے بلبل کو گیت، بہاروں کو پھول، گٹھاؤں کو مستی، چشموں کو روانی اور سمندروں کو طغیانی بخشی۔ درود بھیجتا ہوں نبی آخر الزماں پر جو شاہد و جہان ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم سیاق اور سباق کے حوالے سے عبارت کی تشریح کریں گے، یعنی اس کا طریقہ سیکھیں گے کہ اگر ہمارے پرچے میں اس طرح کا سوال آ جائے کہ متن اور سیاق اور سباق کے حوالے سے کسی ایک عبارت کی تشریح کرے تو ہم کیا کریں گے، اس کی تشریح کس طرح کریں گے، اس کے ٹاپکس کیا کیا ہیں، ہم اس میں کیا کیا ٹاپکس دیں گے اور ایک ایک ٹاپک کو کتنا ایکسپلین کریں گے، کتنے لائن تک لکھیں گے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں۔ غور سے یہ ویڈیو ساری دیکھیں۔ اس کے بیچ میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ اس کو اپنے ساتھ لکھا کریں اور لیکچر کے ختم ہونے کے فوراً بعد آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر پوچھ لیں۔ شروع کرتے ہیں۔ سیاق اور سباق کے حوالے سے کوئی ٹاپک آ جائے، آپ کو کوئی عبارت دی گئی ہو، پرچے میں سوال آتا ہے کہ سیاق اور سباق کے حوالے سے کسی ایک عبارت کی تشریح کرے یا مندرجہ عبارات میں سے کسی دو عبارات کی تشریح کرے یا دو اقتباسات کی تشریح کرے، جتنے بھی ہو، لیکن تشریح ہم نے کس طرح کرنی ہے، متن کا حوالہ کس طرح دینا ہے، تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پہلا ٹاپک آپ دیں گے، سب سے پہلے بات تو یہ ہے، آپ نے جو آپ کو عبارت دی گئی ہو اس کو آپ غور سے پڑھیں، غور سے پڑھیں۔ اس میں جتنے مشکل الفاظ ہیں اس کے اوپر پینسل کے ساتھ میننگ لکھے، معنی لکھے، یا اگر آپ کے ذہن میں ویسے بیٹھتے ہو تو معنی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، خوب پڑھیں، صحیح طریقے سے سمجھنے کے بعد آپ پھر اپنے پین کو کھولیں اور لکھنا شروع کریں۔ سب سے پہلا ٹاپک آپ دیں حوالہ متن یا متن کا حوالہ، حوالہ متن یا متن کا حوالہ، ایک ٹاپک آپ دے رہے اس میں سے۔ تو متن کے حوالے میں ہم نے کیا لکھنا ہوتا ہے، دو باتیں لکھنی ہوتی ہے۔ پہلی بات مصنف کا نام، دوسری بات سبق کا نام، یعنی یہ عبارت جس سبق سے لی گئی ہے اس سبق کا نام کیا ہے، اور یہ عبارت جس سبق سے لی گئی ہے وہ سبق کس کی تصنیف ہے، یہ کس نے لکھی ہے، یہ تحریر کس کی ہے، تو آپ نے اس مصنف کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے اس میں ہو بہو بعین ہی وہی الفاظ لکھنے ہیں جو کتاب میں ہو۔ اگر کتاب میں کوئی اور نام ہے اور آپ کوئی اور نام لکھیں گے، مثال کے طور پر اگر آپ کی کتاب میں لکھا ہے، پہلا سبق ہے آپ کی کتاب میں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر آپ حوالے متن میں سبق کا نام لکھیں گے تو آپ ہو بہو وہی لکھیں گے کہ اس سبق کا نام ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر آپ اس کی بجائے یہ لکھیں گے، اخلاق نبوی کے بجائے اگر آپ لکھیں گے اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور لکھیں گے تو یہ غلط تصور ہوگا، بالکل غلط تصور ہوگا۔ چکر جو بھی ہوگا وہ آپ کو اس پر نمبرات بالکل نہیں دے گا، کیونکہ آپ نے نام ہی غلط لکھا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ نبی اور رسول اس میں اتنا بڑا فرق کیا ہے، تو آپ بالکل وہی چیز لکھیں، اپنی جانب سے اس میں کوئی ایڈ نہ کرے، بلکہ وہی چیز لکھے، وہی نام لکھے جو کتاب میں موجود ہو، جو کتاب میں لکھا ہوا ہو۔ مصنف کا نام بھی آپ نے اسی طرح ہی لکھنا ہے، اپنی جانب سے القابات اس میں شامل نہیں کرنے کہ فلاں 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 اور پھر نام لکھنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے سید سلیمان ندوی لکھنا ہے تو کتاب میں سید سلیمان ندوی اگر کوئی نام لکھا ہوا ہے تو آپ سید سلیمان ندوی ہی لکھیں گے، آپ سلیمان ندوی، سلیمان خان وغیرہ وغیرہ اس طرح الفاظ بالکل نہیں لکھیں گے، یہ سراسر غلط تصور ہوں گے۔ تو یہ رہا حوالے متن، انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مصنف کا نام اس میں لکھنا ہوتا ہے اور سبق کا نام اس میں لکھنا ہوتا ہے، تو آپ کا حوالے متن بالکل کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک ٹاپک دینا ہوتا ہے سیاق و سباق۔ تو سیاق اور سباق کسے کہتے ہیں؟ زیادہ تر طلباء کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے زیادہ تر طلباء اور طالبات یہ پوچھتے ہیں سر جی سیاق اور سباق کتنا لکھیں اور کیسے لکھیں، کتنا لکھیں اور کیسے لکھیں؟ تو آسان بات ہے، سیاق کا مطلب ہے پہلے، سباق کا مطلب ہے بعد۔
یعنی آپ کو جو عبارت دی گئی ہے، پہلے جو عبارت آپ کو دی گئی ہو، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کو غور سے پڑھے، اس عبارت کو آپ غور سے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نا، تو اس عبارت آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں گے کہ یہ عبارت سبق کے کس حصے لی گئی ہے، یا یہ اقتباس سبق کے کس حصے سے لیا گیا ہے. تو آپ اس میں بالکل یہی لکھیں گے کہ یہ عبارت تقریباً کا لفظ اس لیے لکھیں گے کہ ہمیں تو بالکل صحیح پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے، تو ہم لکھیں گے یہ عبارت سبق کے تقریباً وسط سے یا درمیان سے لی گئی ہے، یا یہ عبارت درمیان سے لی گئی ہے، یا یہ عبارت تقریباً سبق کے پہلے حصے سے لی گئی ہے، یا یہ عبارت سبق کے آخر سے لی گئی ہے، یہ اقتباس سبق کے آخر سے لیا گیا ہے. تو اسی طرح آپ لکھیں گے. اس کے بعد سیاق اور سباق میں آپ اس عبارت سے پہلے جو بات ہو رہی ہو وہی لکھیں گے مختصر الفاظ میں، اور اس عبارت کے بعد والے جو الفاظ ہیں اس کو مختصر لکھیں گے، اپنے الفاظ میں لکھیں گے. اس کا مطلب یہ اصل میں یہ سیاق اور سباق یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس عبارت کے ساتھ، یعنی آپ جو عبارت لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ تسلسل برقرار رہے، اس کا تسلسل نہ ٹوٹے. تو اس لیے تسلسل برقرار رکھنے کے لیے اس عبارت سے اگلے پچھلے احوال لکھنے ہوتے ہیں کہ مصنف نے اس عبارت سے پہلے کیا کہا تھا اور اس عبارت کے بعد کیا کہا تھا، اور اب اس عبارت میں جو کہہ رہا ہے اس کی تشریح پھر اس کے بعد کرنی ہوتی ہے. یاد رہے سیاق اور سباق کیا ہے. سیاق اور سباق میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن سیاق اور سباق کتنا لکھنا چاہیے؟ تو یاد رہے سیاق اور سباق آپ 5 لائنوں سے زیادہ سے زیادہ 8 لائن تک لکھ سکتے ہیں. 8 لائن سے زیادہ نہ لکھیں. آپ 6 لائن لکھا کریں، 7 لائن لکھا کریں، یا 5 لائن لکھا کریں، یہ کافی ہے. زیادہ طوالت کی ضرورت بالکل نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کو زیادہ طویل کر دیں گے تو پھر تشریح کتنی لکھیں گے؟ تشریح سے زیادہ طویل تو نہیں ہوگی. تو اس لیے آپ 5 سے لے کر 8 لائن تک اس کو لکھ سکتے ہیں. یاد رہے الفاظ مختصر ہو، جامع ہو اور آسان ہو. اچھا بھائی، اس کے بعد اگر آپ زیادہ مشکل الفاظ استعمال کریں گے تو اکثر آپ کے ذہن میں یہ ہوگا ہم اہل زبان تو ہے نہیں، تو مشکل الفاظ استعمال کریں گے، لفظ ہمارے ذہن میں کوئی کسی اور معنی کا ہوگا کہ اس کا معنی یہ ہے، ہو سکتا ہے وہ وہاں پر آپ سوٹیبل استعمال نہ کریں، موزون طریقے سے استعمال نہ کریں، تو پھر آپ کو مشکلات ہوں گے، اس میں غلطیاں بہت ہوتی ہیں. اس لیے آپ بالکل وہ لہجہ استعمال کریں جو انتہائی سلیس ہو، وہ طرز تحریر استعمال کریں جو سلیس ہو، عمدہ ہو. اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہوتا ہے تشریح. اب تشریح طلب عبارت کو تو آپ نے پڑھا ہے اور خوب آپ لوگوں نے اس پر غور کیا ہے، کیونکہ آپ نے اتنا جو ہے حوالے متن بھی لکھ لیا اور سیاق و سباق بھی لکھ لیا، تو بھائی آپ کو عبارت تو صحیح سمجھ میں آ گیا ہے. تو اب سمجھ میں آنے کے بعد عبارت کی آپ نے تشریح شروع کرنی. ایک بات اور یاد رہے، سیاق اور سباق میں آپ مصنف کے حالات زندگی بالکل نہیں لکھیں گے. اس میں آپ مصنف کے اسلوب کے حوالے سے بالکل نہیں لکھیں گے، اور اس میں مصنف کے ذاتی زندگی کے بارے میں بھی کچھ بھی نہیں لکھیں گے. مصنف کے تصانیف کے حوالے سے بھی کچھ نہیں لکھیں گے. اس میں آپ کوئی حوالہ، قرآن کا حوالہ، حدیث کا حوالہ، شعر کا حوالہ، اپنی جانب سے کوئی حوالہ نہیں دیں گے. کسی کا قول ہو یہ بالکل نہیں لکھیں گے. اس میں بالکل آپ اپنی جانب سے کچھ نہیں لکھ سکتے ہیں، اپنی جانب سے کوئی حوالہ نہیں دے سکتے. مصنف کی حالت زندگی اس میں نہیں لکھ سکتے، اور مصنف کے اسلوب کے بارے میں، اس کے طرز بیان اور طرز تحریر کے بارے میں بالکل نہیں لکھ سکتے. اس کے بعد تشریح میں آپ یہی لکھ سکتے ہیں، مصنف کے تھوڑے سے آپ حالات زندگی اور اسلوب کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو زیادہ طول نہ دیں، آپ اس کو زیادہ بڑھاوا نہ دیں، بڑھوتری بالکل صحیح نہیں ہے. آپ مختصر سا لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد تشریح جب آپ شروع کریں گے تو تشریح میں نے بول دیا آپ حوالے بھی دے سکتے ہیں، حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں، قرآن کا حوالہ دے سکتے ہیں، کسی شعر کا حوالہ دے سکتے ہیں، کسی قول کا حوالہ دے سکتے ہیں. لیکن یاد رہے آپ تشریح میں جس چیز کا حوالہ دے رہے ہو وہ اردو زبان میں ہی ہو، کیونکہ ہم یہ اردو زبان کی عبارت ہے اور اردو زبان کی ہی تشریح کر رہے ہیں. تو یاد رہے وہ اردو زبان کی ہو. اگر وہ اردو زبان کا نہیں، فار ایگزامپل ہم قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں یا حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں تو وہ تو اردو زبان کی نہیں ہے، تو وہ تو عربی ہے، تو ہم اس کا اردو ترجمہ ضرور لکھیں گے. اگر آپ کوئی ایسا شعر لکھ رہے ہیں جو کسی اور زبان سے ہو تو آپ اس شعر کا پھر ترجمہ اردو ترجمہ بھی لکھیں. آسان بات یہ ہے کہ آپ جو چیز لکھ رہے ہیں حوالے کے طور پر، اگر وہ اردو کے علاوہ کسی اور زبان کی ہے وہ چیز، تو وہ چیز آپ لکھیں، بالکل اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے.
لیکن پھر اس کا اردو ترجمہ بھی لکھ لیا کرے. تشریح شروع کرے, اصل عبارت کو دیکھے, اس میں سے ضرب الامثال, محاورات, مشکل الفاظ, یہ چیزیں نکالے, اس کو آسان الفاظ میں, سلیس الفاظ میں لکھ کے بالکل آسانی کے ساتھ. یاد رہے تشریح کتنی ہونی چاہیے؟ تشریح اصل عبارت جو آپ کو دی گئی ہے, اصل عبارت کے 2 چند ہونے چاہیے, ڈبل ہونا چاہیے. یعنی جتنی عبارت ہے, جتنا اقتباس ہے, اس کا آپ ڈبل لکھیں, اس کے 2 چند آپ لکھیں. یعنی اگر عبارت 4 لائنوں کا ہے تو آپ 8 لائن لکھیں تشریح, اگر وہ 5 لائنوں کا ہے تو آپ 10 لائن لکھیں, اگر وہ 6 لائنوں کا ہے تو آپ 12 لائن لکھیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ بالکل پھر حساب لگائیں کہ 12 لائن مکمل ہوئے کہ نہیں, میں صرف آپ کو اندازہ بتا رہا ہوں کہ اتنا آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا کوئی ٹاپک نہیں ہے, بالکل یہاں پر آپ فل سٹاپ پر آخر میں لگائیں, قصہ ختم. اگر اسی طریقے سے آپ نے لکھ لیا, سیاق اور سباق کی تشریح آپ لوگوں نے, متن اور سیاق اور سباق کی تشریح آپ لوگوں نے اس طرح کی, تو یاد رہے آپ کی تشریح بالکل صحیح ہوئی ہے. فل میں سے فل نمبرات آپ کو ملیں گے, بشرط یہ کہ آپ کے تحریر میں املا اور گرامر کی غلطیاں نہ ہو. اگر آپ کی تحریر املا اور گرامر کی غلطیوں سے پاک ہے تو, اور اسی طریقے کو آپ نے اپنایا, تو آپ کو فل میں سے فل یعنی پورے کے پورے نمبرات ملیں گے. تو امید ہے آج کا یہ ٹاپک آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے ذہن نشین کر لیا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہے یا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میرے واٹس ایپ کا نمبر آپ کی اسکرین پر ہے, تو واٹس ایپ پر آپ پوچھ سکتے ہیں. کمنٹ میں بالکل نہ پوچھیں, کمنٹ میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں وائس کا آپشن بھی نہیں ہوتا ہے, اور روزانہ یوٹیوب جانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. واٹس ایپ صحیح ہے تو آپ واٹس ایپ میں پوچھا کریں. میں کوشش کروں گا کہ ہر طالب علم کو بر وقت جواب دوں اور اس کو سمجھاؤں. شکریہ.